جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ہاں کمی کرو نہ صلاۃ و سلام میں، وہ خوبیاں ہیں سید عالی کی ذات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں۔ جا مانگ لے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، کہاں کہیں پکارا تو یاسین کہیں کہا، حامیم نون اور کہیں والشمس والضحیٰ۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا۔ شمس و ضحیٰ محمد، بدر و دجا محمد، کہف الورا محمد، شان خدا محمد، نام خدا محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ نور محمدی سے آباد ہے دو عالم، نور محمدی سے آباد ہے دو عالم، ہے جلوہ گاہ محمد، جلوہ نما محمد۔ ہر رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں۔ جا مانگ لے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین، گزشتہ 2 جمعوں میں میں نے فضائل حج کا ذکر کیا، اور گزشتہ آپ سے میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا۔ اسی لیے میرا آج کا موضوع زیارت قبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی زیارت کرنا جتنی مستحب چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اہم اور افضل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے۔ جتنے مستحب کام ہیں ان سب میں افضل و اعلیٰ زیارت نبی کی ہے۔ اور بعض علماء شوافع نے لکھا کہ مستحب نہیں، قریب واجب ہے آدمی کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے۔ واجب قریب وجوب ہے۔ اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بعد حج سب سے اہم کام، بڑا کام یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے، قبر پاک پر حاضر ہو، سلام پیش کرے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والی اور مغفرت کو یقینی بنانے والی چیزوں میں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی زیارت اہم ذریعہ ہے، اپنی مغفرت کے لیے اہم ذریعہ ہے، اور اللہ کے پاس قریب ہونے کے لیے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ان چیزوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کو جب حج جانے کا موقع ملتا ہے لازماً ہر حاجی حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ جاتا ہے، جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ اور ایک روایت حدیث پاک یوں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، من حج ولم یزرنی، جس نے حج کیا اور مکہ آیا، حج کر لیا، ولم یزرنی، لیکن اس نے میرے روضے کی زیارت نہ کی، میری خبر کی، میری زیارت کو نہیں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو حج کیا حج کو تو آیا لیکن میری خبر پر میری زیارت کے لیے نہیں آیا، میری ملاقات کے لیے نہیں آیا، حضور نے فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ اور بھلا حضور پر کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بے وفا ہے، بے وفائی اس نے کی ہے۔ میری محبت کا دعویٰ ہے، میرا محبوب اگر مجھے بتاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ وفات والا نہیں ہے، بے وفا ہے، ظالم ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے مکے کو آیا، حج کر لیا اور اپنے گھر کو چلا گیا، مجھ سے منہ موڑ لیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھ پہ جفا کی ہے۔ اسی لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اپنی مغفرت کے سامان کر لیتے ہیں، اللہ کے حرم میں عبادت کا انہیں موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی انہیں موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سعادت دولت سے نہیں۔ مال والے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ارے کروڑوں مال والے ہیں، لاکھوں مال والے ہیں،
امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، جی تفریح کے لیے ہر سال جاتے ہیں، جاپان کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پیسہ حرم کو نہیں لے جاتا، حرم کو مقدر لے جاتا ہے، اللہ کا کرم لے جاتا ہے۔ زندگی کا وہ مقدس سفر، سب میں اچھا سفر سواری ارادہ جانا حج کا جانا ہے اور مدینے کا جانا ہے۔ اللہ قدم قدم پر نیکی دیتا ہے، گناہ میٹتا ہے۔ تو عزیزو، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو حج کو جا رہے ہیں، جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جو دل سے دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا جلد سے جلد ہمیں پہنچا دے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ اللہ کے گھر کا طواف ہے، اور ایک آسان ذریعہ کیا ہے؟ آسان ذریعہ ہے، بڑا آسان ذریعہ ہے۔ حج میں بھی تھوڑی مشقت ہے، تاریخ ہے، طواف ہے، احرام ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، جی اس کے ارکان ہے، اس کے واجبات ہیں، عرفات کی حاضری ہے، صحیح ہے، قربانی ہے، بڑے جھمیلے، بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کرا دے تو حج ہے، حج سے بھی مغفرت ہو گئی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری بڑا آسان ذریعہ ہے مغفرت کا۔ حضور نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ بڑا آسان طریقہ، آسان ذریعہ آدمی کی مغفرت کا۔ اپنی زندگی کی بخشش کے لیے کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا جو شفیع ہے، شفاعت کرنے والا، وہ ہمارا رسول ہے۔ اور اس رسول سے شفاعت حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ مومن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ٹھہر جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کیا۔ حج کے لیے حج کا مہینہ درکار ہے۔ حج ذی الحج کے سوا نہیں ہوتا۔ ذی القعدہ میں آپ 10 لاکھ روپے دے کے بھی جائیں اور حج کی تاریخ نہ ہو، حج کا مہینہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد قربانی دینا، حلق کرانا، صحیح کرانا، اور پابندیاں جو ہیں احرام کی وہ پوری کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، سب مشکل چیزیں ہیں نا، آسان نہیں ہے۔ یہ جا کے حج ہوتا ہے۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں، نبی کے روضے کی زیارت مغفرت کا آسان اور پکا ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ یہ بات میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کس سبب سے کہہ رہا ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی میری قبر کی زیارت کیا، دن مقرر نہیں، مہینہ مقرر نہیں، لباس مقرر نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کبھی بھی سال کے 24 دن 24 گھنٹے میری قبر کی زیارت کے ارادے سے آیا، اور میری زیارت کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے زیارت میں؟ نہ اس میں طواف ہے، نہ صحیح ہے، نہ کوئی ارکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ٹھہرنا اور حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنا، یہی طریقہ ہے زیارت کا۔ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے در پر آئے، حضور کی خبر پہ ٹھہرے،
حضور پر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طریقے سے کسی نے زیارت کی، بڑا آسان طریقہ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ جو بھی میری خبر پہ آیا ٹھہرا، میری خبر کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے، میں نے لازم کر لیا ہے. یہ نہیں کہ میں خبر کی، جو میری خبر کی زیارت کو آئے میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جو میری خبر کی زیارت کو آئے میں نے اس کی شفاعت کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. حضور نے ذمہ داری لے لی ہے، جو میری خبر پہ آئے زیارت کرے میں کیا کروں گا؟ اس کی شفاعت کو میں نے اپنے ذمہ کر لیا ہے، اپنے پہ واجب کر لیا ہے. جب حضور کی شفاعت حضور نے خود پہ واجب کر لی ہے تو بزرگو دوستو، اس سے بڑا اور کیا ذریعہ چاہیے دنیا میں کہ جناب رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں تیرا شفیع بن جاؤں گا، تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے میں اللہ سے شفاعت کروں گا، تیرا بخشوانا، تیری بخشش کے بارے میں میں شفاعت کروں گا. اور شفاعت حضور نے فرمایا انا اول شافع و مشفع، میدان محشر میں سب میں پہلے کوئی شفاعت کرے گا تو میں کروں گا. اور یہ فرمایا کہ میں شفاعت بھی کروں گا، اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ میں جو شفاعت کروں گا وہ شفاعت اللہ قبول بھی فرمائے گا. اب کیا چاہیے تم کو؟ یہ بھی ضمانت دے دی کہ میں پہلا شفاعت کرنے والا، اور میری شفاعت رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا. اور حضور دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں جو میری خبر کی زیارت کو آئے اس کی شفاعت کو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو عزیزو، بزرگوں اور دوستو، مدینہ بڑی محبت سے جاؤ، بڑے احترام سے جاؤ، وہاں جا کر نبی کو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے سلام عرض کرو اور اپنی بخشش کے لیے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگو. اور نبی جب شفاعت پہ آئے تو کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. بڑے سے بڑا گناہ نبی کی شفاعت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. والذین ظلموا اذ ظلموا انفسهم اذا جاؤوک. اور حضور کے حجرہ پاک جالی مبارک کے سامنے کی دیوار پر یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے. اذ ظلموا انفسهم اذا جاؤوا. وہ لوگ جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیے، گناہ کر لیا، اور وہ لوگ جن سے گناہ ہو گئے. یہ آیت میں بڑے مزے کی بات یہ ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے، کسی پہ ظلم کر جاتا ہے، دوسرے پہ ظلم بھی کیا، تو یہ سمجھ لے ظالم کہ تو نے دوسرے پہ ظلم بات کیا ہے، پہلے تو نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. کسی پہ ظلم کرنا، ظالم بن جانا، اپنے نفس پر پہلے ظلم ہے کہ اس کے لیے سزا کا مستحق خود کو بنا لیا. تو عزیزو، حق تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اب کیا کرے؟ گناہ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کر کے غافل نہیں ہو گئے، ملال ہی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے، اللہ سے رجوع ہی نہیں ہے. آج کیا، پھر کرتے جا رہا، پھر کرتے جا رہا. آج گناہ ہے، آج ظلم ہے، کل ظلم کو بڑھا لیا. بعض لوگ ایسے ہیں ظلم کے بعد ظلم کیے جاتے ہیں، توبہ، استغفار، احساس ضمیر کی ملامت نہیں کرتے. یہ بڑے گناہگار ہیں،
یہ گناہ پہ اصرار مصر ہو رہے ہیں تو ان کی معافی کا امکان نہیں ہوتا. اور وہ شخص جس سے گناہ ہو گیا احساس ہوا کہ کل اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضری مجھے دینی ہے، میں کیا کروں؟ کسی بھی طرح یہ گناہ جو سرزد ہوا ہے میں معاف کرا لوں. کس سے معاف کراؤں؟ اللہ سے. زیادتی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگتے رہو. لیکن اس آیت پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وہ لوگ جو گناہ کر کے آپ کے پاس آئے. ایمان والا کہاں جاتا؟ گناہ ہو گئے تو نبی کے پاس جاتا، کیونکہ اسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، راست اللہ کے پاس جاؤں تو گناہ کے عالم میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا. اس لیے وہ کوئی شفاعت کرنے والے کو، سفارش کرنے والے کو ڈھونڈتا ہے. گناہگار ہے حبیب جب آپ کے پاس آئیں. اب بخشش کا ذریعہ اللہ بتا رہا ہے. گناہ ہونے کے بعد بندہ کیا کرے؟ نبی کے پاس آئے. اذا جاؤک فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر اللہ سے گناہ کی مغفرت مانگیں. اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہو تو نبی کے پاس جا کر نبی کی بارگاہ میں، ان کے حضور میں، ان کے سامنے اللہ سے مغفرت طلب کرو. اللہ گناہ ہو گیا ہے، تیرے نبی کے سامنے آ کر ان کو وسیلہ بنا کر ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو آیت کیا بتاتی ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی نفس پر ظلم کر لیے جب آپ کے پاس اے حبیب آ جائیں، آ کر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہاں آ کر آپ کے سامنے وہ مغفرت طلب کریں تو میں معاف کر دوں گا، نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، گناہگار آئیں، ندامت لے کے آئیں، آنسو لے کے آئیں، ضمیر پر ملامت کرتے ہوئے آئیں، اپنے گناہ کے احساس کے ساتھ آئیں، روتے ہوئے آئیں، اللہ سے معافی کی درخواست لیتے ہوئے آئیں، آپ کے سامنے ٹھہریں اور اللہ سے معافی چاہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، میں مدینے میں پہنچا ہوں، رسول کے سامنے ہوں. اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی اس کی مغفرت. رسول یہ کہہ دے کہ میرے سامنے ٹھہرا ہے تیرا بندہ، اے میرے رب یہ رو رہا ہے، گناہوں کے لیے تڑپ رہا ہے، تجھ سے معافی چاہ رہا ہے، میرے سامنے یہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، خدا بندہ اس کو معاف کر دے. نبی بھی کہہ دیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ارے گناہگار تو مدینے میں آیا، میرے حبیب کے سامنے ٹھہرا، اب مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اور تجھ پر میرے حبیب نے بھی رحم یہ کیا کہ وہ بھی تیری مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے. جب اتنے سامان مغفرت ہو گئے تو کہا کہ اب تم اللہ کو پاؤ گے، مغفرت کرنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی. نبی کے ہونٹ ہل گئے تیرے بارے میں. ارے میرا حبیب جب کہہ دے کسی کے بارے میں مغفرت کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اب اللہ کو تم تواب پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے. جو گناہ ہے زندگی پوری گناہوں سے ہے، نبی کی بارگاہ میں جاؤ، رو رو کے معافی چاہو اور اپنے بدلنے کا عہد کرو، نبی پر صلاۃ و سلام عقیدت سے بھیجو، اور نبی تمہارے لیے جب مغفرت کی دعا کر دے تو انشاءاللہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. حضور پر سلام بھیجنا ہے. عقیدے اتنے خراب کر دیے، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، جی
ایسے بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ ارے غلط کہنے والے، تو نے اپنی مغفرت کے ذریعوں کو تو نے بدعقیدگی کی وجہ سے بند کر لیا ہے۔ تجھے نبی کی مغفرت نہیں ملے گی، تو قائل ہی نہیں ہے۔ جو لوگ قائل ہیں نبی کے دیکھنے کے، نبی کے سننے کے، جواب دینے کے، نبی ان کو جواب بھی دیتے ہیں، ان کی سنتے بھی ہیں، اللہ سے دلا بھی دیتے ہیں۔ عقیدہ جس کا بہتر ہے، نبی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ تو خود یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ نبی نہیں دیکھتے تو تجھے دیکھیں گے کیوں؟ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نہیں ہے، خبر میں سنتے نہیں ہیں، تو پھر تجھے تیری وہ خبر میں رہ کر تیری سنیں گے بھی کیوں؟ تو عزیزو، عقیدے کو درست کر کے جاؤ۔ اب حضور نے جو فرمایا سنو، جو مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے، من صلی وسلم علی نائیا، جو مجھ پر صلاۃ و سلام دور سے بھیجتا ہے، بارکس کی مسجد سے بھیجتا ہے، گھر کے اندھیرے کمرے سے بھیجتا ہے، جنگل میں بیاباں میں بیٹھ کر کوئی نبی کا چاہنے والا نبی پر سلام بھیجتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس بھیجنے کی، غریب اتنا ہے کہ کوئی پیام لے جانے والا پیامبر بھی نہیں ہے، دل میں بیٹھا اندھیرے میں بیٹھا نبی پر اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا سننے والا بھی نہیں ہے۔ اس عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مگر مجھ پر صلاۃ و سلام کی یہ قیمت ہے، اے میرے سلام بھیجنے والے، کہ میں نے کسی کو نہیں، فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو میں نے قاصد بنا دیا ہے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ میرے حبیب پر دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی سلام بھیجے، فوراً سلام لینا، میرے نبی کے روضے پہ پہنچا دینا۔ کیا نظام نبی ہے، کیا مقام نبی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں کسی نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ سنتے ہی لے کے چلا۔ دنیا کے کسی خطے نے، آسمانوں کے کسی خطے میں نبی پہ سلام بھیجا، نورانی مخلوق لے کے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاتے ہیں، فرشتہ مقرر ہے، روایتوں میں ہے فرشتے لے جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک ایسا بڑا فرشتہ حضور کی قبر پاک پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور کیسا فرشتہ ہے وہ؟ دوسرے فرشتے لے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ قبر پاک پر ایک فرشتہ ہے جسے اسماء خلائق دیا گیا ہے، جتنی مخلوق ہے اس کی سنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضور کے امتی سلام پڑھتے ہیں صرف نہیں، نبی پر چرند پرند، ارے شہد کی مکھیاں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا شہد میں جو مٹھاس آتی ہے، شہد میں جو مٹھاس آتی ہے کہ اللہ کے ولی نے پوچھا مکھیوں سے، ارے تو مکھی ہے، فضلہ پھینکنا، گندگی پھیلانا تیری ذات کا کام ہے، مگر تیرے فضلے میں جو اللہ نے شفا رکھ دی اور خوشبو رکھ دی، مٹھاس رکھ دی، یہ تیرے اندر کمال کاہے سے آیا؟ تو مکھی کی قسم ہے، گندگی کی پھیلانے والی، بیماریوں کی پھیلانے والی، تیرے اندر شفا کہاں سے آئی، مٹھاس کہاں سے آئی، خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس مکھی نے جواب دیا میری ذات مکھی کی ہے ضرور، اے اللہ کے ولی میری ذات مکھی کی ضرور ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں جب نکلتی ہوں اپنے چھتے سے، میں اللہ کے حبیب پر درود پڑھتی ہوں، درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، درود پڑھتے ہوئے آتی ہوں، تو اللہ میرے اس فضلے میں، میرے تھوک کے اندر شفا دیتا ہے، مٹھاس دے دیتا ہے۔ تو عزیز و بزرگ اور دوستو،
ایک فرشتہ نبی کے روضے پہ ٹھہرا ہے اور اسے اللہ فرماتا ہے کہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سنتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اللہ کی حمد بھی کرتی ہے، ساری مخلوق اور اللہ کے حبیب پر صلاۃ و سلام بھی بھیجتی ہے۔ کہ حضور فرماتے ہیں پوری مخلوق کی سنتا ہے، جو نبی پر سلام بھیجتے ہیں حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا چاہنے والا امتی جس کی ماں کا یہ نام ہے، جس کے باپ کا یہ نام ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے۔ بھیجنے والے کا ذکر ہے، ماں اور باپ کا کیوں ذکر ہے؟ ارے ان کی بارگاہ میں جب ماں اور باپ کا نام بھی پہنچ جائے گا تو ایسی بڑی بارگاہ ہے کہ سلام بھیجنے والے کو بھی بخش دیں گے، کہیں گے کہ اس کے ماں اور باپ کو بھی بخشش ہو جائے۔ تو عزیز و بزرگ و دوستو، مدینے میں حضور کی خبر پاک رحمتوں کا مخزن ہے۔ مدینہ وہ ہے کہ جہاں رات اور دن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا ہر روز حضور کی خبر پاک کے لیے 70,000 فرشتے حضور کی خبر پر زیارت کو آتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا خبر کو زیارت کو آئیں گے، اور یہ بھی ہے کہ وَيَطُوفُونَ، زیارت بھی کرتے ہیں، میری خبر کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ 70,000 جو آج آئے ان کی ساری زندگی کے اندر انہیں ایک ہی بار موقع ملے گا۔ ایک 70 مقرر نہیں ہے کہ جو ان کا کام ہے آنا، بلکہ حضور نے فرمایا ہر روز 70 نئے کہ آج آئے تو قیامت تک موقع نہیں، پھر دوسرے دن پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اے ایمان والو، جس روزے پر فرشتوں کی آمد کا ہجوم ہوتا ہے، آسمانوں سے اللہ جو فرشتوں کو بھیجتا ہے، تمہارا کیا مقدر بن گیا کہ تم ایسے روزے کے سامنے تم ٹھہرے رہو گے؟ بخشش یقینی ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو دور سے آتا ہے، دور سے سلام بھیجتا ہے، فرشتہ پہنچا دیتا ہے، اور جو میرے روزے پہ آ جاتا ہے اور آ کر سامنے ٹھہر کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ انی اسمع و ارا، جو میرے روزے پر میری خبر پہ آ کے ٹھہر کر سلام بھیجے، ارے نبی کا مقام سمجھو، خبر پر آ کر جب سلام کرنے کا حکم ہے کہ اے آنے والے خبر پر سلام کر، وہ کیا مزہ ہے کہ میں سلام کروں، جس پر میں سلام کروں مجھے جواب نہ ملے تو مزہ ہی کیا ہے اس سلام کا؟ حضور نے فرمایا کہ جو میری خبر پر آ کر سلام کرتا ہے مجھ پر، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے آواز کو سن لیتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں۔ انی اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ نہیں میرا سلام حضور کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے؟ تیرا سلام سن لیتے، تو جو تڑپ کے رو رہا نہیں سنتے، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ بھائی لاکھوں کی کیسا سنتے؟ تارے بے وقوف، تیرے کو اس میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ فرشتہ، جب ایک فرشتہ ساری کائنات کو سنتا ہے، اللہ کا حبیب ساروں کی نہیں سنتا؟ جا کیوں رہا ہے اس بڑے مسئلے میں؟ تیری سمجھ سے اوپر کی چیز ہے۔ فرشتہ سنتا، نبی نہیں سنتے؟ فرشتہ سنتا سناتا، یہ بڑا عالم بدعقیدے جو ہے نا، ایسا ویسا فرشتہ سنتا۔ ارے فرشتہ جن کے نور سے پیدا ہوا وہ سنتا، نبی نہیں سنتے؟
وہ مقام نبوت یہ ہے، ان کی خلقت اللہ کی قدرت سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، مان۔ تو حضور نے فرمایا میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ جاؤ نبی کے واسطے سے دعا کرو، جا کے وہاں سے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے، معاملے رکے ہوئے ہیں کر دے، بچی کی شادی کر دے۔ ارے کب تک اسی میں مرتے رہیں گے؟ گئے ہیں تو مغفرت کے سامان کر، کیا خدا بندہ ہے دنیا میں کیسی بھی گزری گزر جائے گی، تیرا وعدہ پالنے کا ہے۔ خدا بندہ اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے اب جو ہے بے داغ کر کے بھیج دے، میرے گناہوں کو معاف کر کے بھیج دے، میری مغفرت کے سامان کر کے بھیج دے، دنیا گزر گئی ہے، مرنے کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ دعا مانگ کے آؤ۔ تو عزیزو بزرگو دوستو، قابل مبارکباد ہے وہ جو مکہ دیکھ لیتے ہیں، مدینہ دیکھ لیتے ہیں، بڑا خاص مقام ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت کے شعر پر اپنی بات کو ختم کروں، حاجیو آؤ چلو، حاجیو آؤ چلو شاہ کا روضہ دیکھیں۔ کیا کہا؟ حاجیو حج کر چکے ہو، زمزم پی چکے ہو، صفا و مروہ کی صحیح ہو گئی، نعرے ختم ہو گئے، لبیک تم نے کہہ لیا، عرفات میں تم نے دعا مانگی، بڑے بڑے مقامات تم نے طے کر لیے، حاجی بن چکے ہیں۔ ارے اس سے بڑا ایک مقام ہے ابھی باقی، اس سے بڑا ایک مقام ابھی باقی ہے۔ حج کر چکے ہو تو چلو اس سے بڑے مقام پر جائیں۔ تو کہا گا حاجیو آؤ چلو شاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے، کعبہ جو 360 بتوں کا گھر تھا، جہاں کافروں نے اللہ کے گھر کو بت کدہ بنا لیا تھا، کعبے کا تقدس پامال ہو چکا تھا۔ اللہ کے حبیب آئے، دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی خاطر پھر کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ حکم ہوا بیت المقدس نہیں، اے ایمان والو، ابراہیم و اسماعیل کا جو کعبہ ہے وہ کعبہ کعبہ ہے تھا، اب جو ہے میں نے کعبے کو کعبہ بنا دیا ہے، رخ کو پھیرو۔ حاجیو آؤ چلو شاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ ساری دنیا کعبے کو دیکھتی ہے اور کعبہ مدینے کو دیکھتا ہے، اور جس کی پیدائش پر کعبہ سرب سجدہ ہوا، جھک گیا کہ میرا تقدس، میری پاکی، میری بڑائی کو زندہ کرنے والا نبی آ گیا، کعبہ جھک گیا تھا۔ کعبہ ہمیشہ مدینے کو دیکھتا ہے۔ اے مدینے والے، تو نے مجھے بسایا ہے، تجھ پر سلام ہو، تو نے مجھے بسایا ہے، تجھ پر سلام ہو، تیرے آنے سے میری گمشدہ رونق بحال ہو، بہار آئی بحال ہوئی، تجھ پر سلام ہو۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ چلو شاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ تو اے زائران حرم، اے حج کو جانے والو، خوشی سے جاؤ، دنیا کا خیال چھوڑ کے جاؤ، یہ خیال، یہ محبت قدم قدم پہ رکھ کے جاؤ کہ اللہ کا بلاوا ہے، میں کعبے کو جا رہا ہوں، اور اس کے بعد کعبے کے بعد یہ جو بڑی بارگاہ ہے، سب میں بڑی بات جو بخشش کا ذریعہ ہے، نبی کی زیارت ہے، میں اس کے لیے جاؤں گا۔ علماء شوافع نے لکھا ہے کہ مدینے کی زیارت بالارادہ کی جائے۔ میں اب حج سے فارغ ہو چکا ہوں، نبی کے روضے کو جاؤں گا۔ بدعقیدے لوگ کہتے ہیں نہیں، زیارت کے ارادے سے نہ کو جاؤ، میں مسجد نبوی کے لیے جاؤں۔ کیا عقیدے ہیں لوگوں کے؟ نہیں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ مسجد نبوی، جس کی وجہ سے مسجد نبوی بنی، ان کی خبر کے دیکھنے کے ارادے سے جاؤ۔ مضمون تو ایسا اس وقت ہے، مگر وقت کی تنگی ہے، عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بھی سن لو، مدینہ مدینہ کہنے والوں، مدینہ کیا ہے؟ اس زمین پر جنت جو ہے وہ مدینے میں ہے۔
شاعری نہیں عرض کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ مرنے کے بعد جو جنت ہے وہ جنت یہی دیکھنا ہے، تو حضور نے فرمایا جنت کی زمین اگر دیکھنا چاہتا ہے تو میرے روضے کے اندر جنت کی زمین ابھی سے موجود ہے۔ فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میری خبر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک واقعے پہ بات ختم کر دوں۔ ایک بزرگ اللہ والے زیارت سے نکلے، جنت البقیع کو جانے لگے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ریاض الجنہ بھی جنت کا ٹکڑا، اور یہ جنت البقیع کو تو حضور نے خود جنت بنا دیا، جنت جب کہہ دیا تو یہ بھی جنت، اور حضور کا یہ خبر پاک کا روضہ بھی جو حصہ ہے وہ بھی جنت، ایک نہیں ہے دو جنت ہے۔ اور کہا کہ یہ جنت وہ جنت تو بیچ کا حصہ بھی جنت ہوگی۔ خوشی میں ایسا خیال آیا کہ ایک جنت سے نکلا ہوں، اب جنت البقیع کو جا رہا ہوں، دوسری جنت تو یہ بیچ کا حصہ بھی جنت ہوگا۔ ایک مجذوب عورت، مدینے میں اللہ والے حیران، گلی گلی پہ نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ولی خطب اقداب مجذوب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا سمجھتی ہے کمزور ہے، فقیر ہے، بوڑھا ضعیف ہے، مقام کے حساب سے پہنچے ہوئے۔ تو ایک وہ بزرگ، یہ دل میں خیال آیا، ایک عورت کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسمع علی ولدی تعال اسمع علی، اے بچے ادھر آ، میرے بازو بیٹھ، میری بات بھی سن لے۔ یہ گئے، بیٹھ گئے، تو آپ ان کے دل میں بات چل رہی ہے، وہ اللہ والی کو اللہ بات کرا رہا ہے۔ اللہ والے دلوں کے راز جانتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ روضہ بھی جنت، جنت البقیع بھی جنت، اور یہ بیچ کا حصہ کیا ہے؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے اللہ والی کہ ارے دیوانے، مدینے میں ایک جنت، دو جنت، ادھر جنت ادھر جنت، کیا کہہ رہا ہے؟ المدینۃ کلھا جنہ، ارے مدینہ سارے کا سارا جنت ہے، مدینہ سارے کا سارا جنت ہے۔ اور ایک حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری مسجد نبوی، حضور نے فرمایا یہ میری مسجد نبوی اگر بڑھ جائے، مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے؟ حرم میں اگر نماز پڑھیں تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ایک رکعت کا، اور مدینے میں پڑھیں تو 50,000 رکعت کا ثواب۔ اب حضور فرماتے ہیں، جب حضور نے فرمایا چھوٹی سی مسجد تھی، مگر حضور نے فرمایا اگر میری مسجد بڑھتے بڑھتے مدینے سے صنعاء تک اگر اتنی بڑی میری مسجد بن جائے تب بھی میری مسجد ہی ہوگی، کیونکہ وہ مسجد میری جب بن جائے گی تو اب اس میں ساری شرافت اور ساری کرامت آ جائے گی۔ عزیزوں بڑے خوش نصیب ہے، پھر سے مبارکباد دوں کہ اللہ جنہیں بلا رہا ہے شوق سے جاؤ، گناہوں کو معاف کرا کے آؤ، اور ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے نبی کے پاس ہم سب کا بھی سلام پہنچانا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ تڑپنے والے اس زمین پر ہیں، ہم ایسی جگہ سے آئے ہیں جو یہاں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے آنے کا انتظام فرما دیجئے، دعا کر دیجئے کہ جو تڑپ رہے ہیں دنیا کے خطوں میں انہیں زیارت نصیب ہو، انہیں حج نصیب ہو اور زیارت مقبول نصیب ہو۔ یا اللہ ہمارے حاجیوں کے لیے حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما، زیارت مقبول عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم